ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زی سلام پر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا محبوب پروگرام راہ-e-نجات۔ میں آپ کی میزبان شگفتہ یاسمین اس اسٹوڈیو پروگرام کے رونق کو دوبارہ کر رہے ہیں معروف مفکر اور دانشور نامور عالم دین جناب مولانا محمود احمد قاسمی صاحب، تو مل کر استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اور اپنے معزز مہمان کو۔ پرتپاک خیر مقدم مولانا۔ شکریہ۔ تو ناظرین، آپ کو آج کے موضوع گفتگو کی جانب لے کر آتے ہیں۔ آج جو عنوان ہم نے منتخب کیا ہے وہ ہے کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ ہندوستان کے بہت ہی نامور اور ہر دل عزیز شاعر جناب ہریونش رائے بچن صاحب کا ایک بہت خوبصورت ان کی ایک نظم ہے، اس سے چند اشعار ہم نے مستعار لیے ہیں آج کی تمہیدی گفتگو کے لیے۔ اس نظم میں وہ کہتے ہیں کہ لہروں سے ڈر کر نوکا پار نہیں ہوتی، کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ ننھی چیٹی جب دانا لے کر چلتی ہے، چڑھتی دیواروں سے 100 بار پھسلتی ہے۔ من کا وشواس رگوں میں ساہس بھرتا ہے، گر کر چڑھنا چڑھ کر گرنا نہ اکھڑتا ہے۔ آخر اس کی محنت بیکار نہیں ہوتی، کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوشش کوئی بھی کرے، چاہے وہ کوئی طالب علم ہو، چاہے وہ کوئی انسان ہو جو اپنے روزگار کے لیے جدوجہد کر رہا ہے اور لگاتار ناکامی ہاتھ لگ رہی ہے، تو ایسے میں کبھی کبھی حوصلہ ہار دیتا ہے، لیکن یہ جو حوصلہ ہے یہی انسان کے منزل تک پہنچنے کے لیے اسے ایک سواری کا کام دیتا ہے۔ کہتے ہیں کسی دانشور نے کہا ہے کہ مان لیا تو ہار اور ٹھان لیا تو جیت۔ تو منزل کو پانے میں، منزل تک پہنچنے میں انسان کی کوشش، اس کا حوصلہ، اس کی جدوجہد، یہ تمام چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں، لیکن یہ کوششیں رنگ کیسے لاتی ہیں یہ ہم مولانا صاحب سے جانیں گے۔ تو مولانا صاحب، کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی، لیکن نا امیدی انسان کے حوصلوں کو زنگ لگا دیتی ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے پر توڑ دیتی ہے، شکستہ پا کر دیتی ہے اسے۔ تو نا امیدی سے کیسے ہم بچیں اور کوشش کا دامن یا جدوجہد کا دامن کس طرح تھامے رہیں اپنے منزل مقصود کو پانے کے لیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حامدا ومصلیا اما بعد۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر ایک بامقصد زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور جس انسان کے سامنے کوئی ایم ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، تو اس کو اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کو ضرور حاصل کر لیتا ہے۔ جس کے پاس میں کوئی ایم نہیں ہوتا ہے، کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، وہ اس دنیا کے اندر کامیابی حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ کبھی اس دروازے پر، کبھی اس دروازے پر، کبھی اس راستے پر، کبھی اس راستے پر وہ دوڑتا بھاگتا رہتا ہے اور اس کو منزل مقصود نہیں مل پاتی ہے۔ جب آپ کے سامنے ایک ایم متعین ہو جائے گا اور ایک مقصد متعین ہو جائے گا تو اس کو حاصل کر لینا آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ ایک طالب علم ہے، اسٹوڈینٹ ہے، جب ایگزام ہال میں بیٹھتا ہے، امتحان ہال میں بیٹھتا ہے، تو اس کے سامنے ایک ایم ہوتا ہے، ایم بھی متعین ہوتا ہے اور اس کا مقصد متعین ہوتا ہے اور وقت بھی متعین ہوتا ہے۔ اس 3 گھنٹے کے اندر وہ اتنا کچھ لکھ دیتا ہے جتنا کہ شاید کہ وہ 3 دنوں کے اندر نہ لکھ پائے، اس لیے کہ اس کے سامنے مقصد بھی متعین ہے اور وقت بھی متعین ہے۔ اور وقت اور مقصد کو متعین کر کے جب مناسب ماحول اور مناسب اسباب اختیار کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے کام کو انجام تک پہنچا دیا کرتے ہیں۔ ایک انسان ہے، ایک کسان ہے، ایک فارمر ہے، اس بیج کو جو اس کو زمین میں دباتا ہے، اس زمین میں یوں ہی نہیں دبا دیتا ہے، بلکہ اس کو دبانے کے لیے اسباب اختیار کرتا ہے، ایک مناسب ماحول تیار کرتا ہے، اس کھیت کی کڑائی کرتا ہے، اس میں جتائی کرتا ہے، اس کو نرم کرتا ہے، نرم کرنے کے بعد میں اس میں بیج ڈالتا ہے، بیج ڈالنے کے بعد میں اس کو برابر کرتا ہے، برابر کر کے اس کو پھر پانی مہیا کرتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، تو مناسب ماحول اختیار کیا گیا اور ایک مقصد اور ایم متعین کیا گیا کہ ہمیں یہاں سے کچھ چیز حاصل کرنا ہے۔ پھر جب اس دانے کو وہاں پر دفن کیا گیا، ڈالا گیا، تو اس دانے کے اندر جو خوابیدہ صلاحیتیں تھیں، جو اس کے اندر خوابیدہ صلاحیتیں تھیں، اس کے اندر نکھار پیدا ہوا، اور نکھار اس شکل میں پیدا ہوا کہ آہستہ آہستہ وہ کوپل بن کر کے باہر نکلا، پھر ایک درخت تیار ہوا، اس کے اندر پھر بالیں لگی ہیں، بالوں کے اندر دانے ہیں، پھر اس دانہ تیار ہو کر کے اور اس کو چھل کر کے لوگوں کے پاس میں آتا ہے، اور وہ غذا اور غلے کی شکل میں لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔
جس انسان کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے، ایم ہوتا ہے، اپنی زندگی کو کامیاب بنا لیتا ہے، بامراد بنا لیتا ہے. ایک ایسے بچے کا واقعہ یاد آیا جو پیچھے غریب فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اور ذات پات کے اعتبار سے کہیں نہ کہیں ہم لوگ ذات پات کے بندھنوں میں الجھے رہتے ہیں. حالانکہ ذات پات کوئی مسئلہ نہیں ہے، امیر غریبی کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ چھوٹی کلاس میں پڑھتا تھا اور اپنے کسی دوست کے ساتھ میں اس کے گھر چلا جاتا ہے. گھر والوں نے جب اس کے بارے میں معلوم کیا اور جانا تو پتہ یہ چلا کہ یہ بہت ہی غریب فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور کسی چھوٹی ذات سے اس کا تعلق ہے. تو گھر والوں نے کمنٹ کیا اور اس کو برا سمجھا، یہاں تک کہ جس دوست کے ساتھ میں وہ گیا تھا، اس کے گھر گیا تھا، بچے کو منع بھی کیا کہ بھائی آئندہ اس بچے کو میرے گھر پہ مت لانا. اس کو بہت ہی فیل ہوا. اس نے جا کر کسی دوسرے آدمی سے پوچھا، اپنے بھائی سے پوچھا، ساتھی سے پوچھا کہ بھئی میرے ساتھ میں اس طرح کا سوتیلا بیوہار ایک چھوٹی ذات کی بنیاد پر جو کیا جا رہا ہے، میں ایسا کیا کروں آگے ان فیوچر جس کی بنیاد پر میرا عہدہ، میرا رتبہ اور میرا وقار بڑھ جائے لوگوں کی نگاہ میں، مجھ سے لوگ اس طرح سے بھید بھاؤ کی باتیں نہ کیا کریں. اس نے کہا کہ بھئی ہندوستان کے اندر سب سے اہم اور سب سے بڑی جو نوکری ہے وہ IAS آفیسر کی نوکری ہوتی ہے. اگر تم اس رتبے پہ پہنچ جاؤ گے تو تم سے کوئی بھید بھاؤ نہیں کرے گا اور تم سے اونچ نیچ کی کوئی بات اس طرح سے نہیں کرے گا. اس نے ٹھان لیا کہ مجھے ان فیوچر IAS آفیسر بننا ہے اور اپنے اس ملک کے ترقی کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے، اور اس طرح کے بھید بھاؤ کو ہم اس ملک سے ختم کرنا ہے. غریب بچہ ہے، وہ بیک گراؤنڈ بہت ہی کمزور ہے، باپ رکشہ چلاتا ہے اور اتنے روپے پیسے نہیں ہیں کہ اس بچے کی اعلیٰ تعلیم و ترقی کے لیے کوئی اچھی خاصی فنڈنگ ہو جس کے لیے اسباب اور ماحول تیار کیا جائے اور پھر اس کو آگے بڑھایا جائے. لیکن ایک چھوٹا سا کمرہ جس کمرے کے اندر کھانا بھی پک رہا ہے، لوگ سو بھی رہے ہیں، وہ خود بھی اس میں آرام کرتا ہے، اسے ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر بیٹھ کر کے وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے. اس نے اپنا ایک ایم بنا لیا ہے، مقصد بنا لیا کہ ہم کو IAS آفیسر تیار ہونا ہے اور بننا ہے. بہت ساری مشکلات آئیں، بہت ساری پریشانی آئی، یہاں تک کہ فائنل انٹرویو کے لیے جب اس کو جانا ہوا تو اس کے پاس میں اتنے پیسے اور اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اچھے کپڑے پہن کر کے وہاں جاتا اور انٹرویو کو فیس کرتا. اس کی ایک بڑی بہن جو حاملہ تھیں اور جنہوں نے اپنے چیک اپ کے لیے کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، اپنی قربانی پیش کر کے اس کو پیسے دیا بھائی کو کہ تم جاؤ، میرا تو اللہ مالک ہے، تم جا کر کے پہلے انٹرویو کو فیس کرو، تم اگر کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ بیماری، یہ پریشانی میرے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. غرضے کی گھر والوں نے قربانیاں پیش کی، اس بچے نے اپنا ایم اور ایک مقصد بنایا اور مقصد کو ٹارگیٹ کر کے آگے وہ چلتا رہا اور پریشانیوں کا جو بہت بڑا لشکر تھا اس کے پیچھے، اس کو پیچھے ڈالتا رہا اور اللہ رب العزت نے اس کو وہ دن دکھایا کہ وہ ہندوستان کا ایک بہت ہی بڑا آفیسر، IAS آفیسر بن کر تیار ہوا. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جن میں اکیلے چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے لیکن ان کے ہی پیچھے قافلہ ہوتا ہے. اب یہاں آپ یہ دیکھیں کہ اس بچے نے اپنا ایم طے کیا، اپنا مقصد طے کیا، گھر والوں نے قربانیاں دی، پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے جو اگر ساتھ دے دے تو انسان کے دن بدل جاتے ہیں. نزدیکیوں میں دور کا منظر تلاش کر، جو ہاتھ میں نہیں ہے وہ پتھر تلاش کر، کوشش بھی کر، امید بھی رکھ، راستہ بھی چن، پھر اس کے بعد تھوڑا مقدر تلاش کر. تو مقدر، نصیب، قسمت بہت اہم رول پلے کرتی ہے انسان کی زندگی میں. اس میں اگر اللہ کی مدد، تائید عزدی شامل ہو جائے تو سونے پر سہاگا ہے. یہاں اس بچے کی کوششیں، گھر والوں کی قربانیاں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد، نصیب بدل دیا اس کی کوششوں نے بھی اور اللہ کی رحمت نے بھی، فضل و کرم نے بھی. تو جو مقدر ہے یہ کیا رول پلے کرتا ہے انسان کی زندگی میں اور کوشش کو برابر کرنے میں، کوششوں کے رنگ لانے میں نصیب کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں، مقدر اور نصیب یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے، بہت ہی اہم چیز ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے، پریشانی یہ ہے کہ آج ہم لوگوں کے سامنے جو رونا ہے وہ صرف مقدر ہی کا رونا ہے، کوشش کا رونا نہیں ہے، جد و جہد کا رونا نہیں ہے. ہر شے میں مسلسل جنبش ہے، راحت کا جہاں میں نام نہیں، اس عالم سعی و کوشش میں انسان کے لیے آرام نہیں. اگر انسان کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بنیادی اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ اخلاص عمل سے کام لے.
اپنے آپ کو فنا کرنے کی کوشش کرے. کوئی آدمی اگر مقبول بننا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو دنیا کے منظرنامے پہ اجاگر کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر اخلاص عمل کی بھی ضرورت ہے. اخلاص عمل کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو فنا کرنے کی، مٹانے کی ضرورت ہے. جب تک وہ اپنے آپ کو فنا نہیں کرے گا، اپنے آپ کو مٹائے گا نہیں، تب تک اس کے اوپر کوئی بلڈنگ کی تعمیر نہیں ہو سکتی ہے. آپ یہ دیکھ لیں، کوئی بھی اسٹرکچر جب تیار ہوتا ہے، کوئی بلڈنگ جب تیار ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر بنیاد ڈالی جاتی ہے. بنیاد ڈالی جاتی ہے. کچھ اینٹیں ایسی ہوتی ہیں جو مٹی کے نیچے دبی ہوئی ہوتی ہیں، اور پھر اس کے اوپر پھر اینٹیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد پلاسٹر ہوتا ہے، رنگ و روغن ہوتا ہے، جھاڑ فانوس لگائے جاتے ہیں. دیکھنے والے ہمیشہ رنگ و روغن کی تعریف کرتے ہیں، اس کے فرنیچر کی تعریف کرتے ہیں، در و دیوار کی تعریف کرتے ہیں. اس بنیادی اینٹوں کی تعریف کبھی نہیں ہوتی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو فنا کیا ہے، مٹی کے اندر دبایا ہے. اگر انسان اس دنیا کے اندر کچھ کرنا چاہتا ہے، اگر اس کا ارادہ سال کا ہے تو بہت اہم کہاوت ہے، اگر سال کا ارادہ ہے تو اس کو درخت لگانا چاہیے، اس کو فصل لگانا چاہیے. اگر 1 سال کا ارادہ منصوبہ ہے تو اس کو فصل لگانا چاہیے. اگر 10 سال کا ارادہ منصوبہ ہے تو اس کو درخت لگانا چاہیے. اگر اس کا ہمیشہ کا ارادہ ہے تو اس کو سچے اور اچھے انسان تیار کرنا چاہیے. آج ہم نے مٹی پہ خوب محنت کی ہے، لوہے پہ خوب محنت کی ہے، اور لکڑی پہ خوب محنت کی ہے، اور لکڑی پہ محنت کر کے، لوہے پہ محنت کر کے، مٹی پہ محنت کر کے ہم نے آگے خوب اپنے آپ کو بڑھایا ہے، ترقی پہ کے راہوں پہ گامزن اپنے آپ کو کیا ہوا ہے. لیکن ہم نے ایک انسان کو سچا انسان بنانے کی کوشش نہیں کی ہے، اچھا انسان بنانے کی کوشش نہیں کی ہے. تعمیر انسانیت کے لیے اور انسانوں کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کی کوششوں کو اور تیز کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہر ایسا انسان جو آگے بڑھنا چاہتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کی جائے اور اس کی مدد کی جائے، اور اس کو آگے بڑھنے کے اندر جس اعتبار سے بھی ہو اس کی ہیلپ اور اس کی تائید کی جائے. اب یہاں اس بچے نے زندگی میں جو عدم مساوات دیکھی، جی جی، جن رویوں نے اس کے دل کو چور چور کیا، جی جی، وہ الفاظ جو نشتر بن کر اس کے جگر کو چھلنی کر گئے، اس کی کسک وہ تمام عمر محسوس کرے گا، اور شاید منزل کو پانے میں وہ مہمیز کرتے رہے اس کو. لیکن اپنی زندگی میں جب اس نے ایک مقصد کو پا لیا تو یہ جو تجربہ تھا، یہ رویے تھے، یہ اس کی شخصیت پر کیا اثر ڈالیں گے مولانا صاحب؟ دیکھیے، میں نے جو اس پہ غور کیا ہے اور مجھے جو اس میں ایک مضمون ملا ہے، وہ مضمون یہ ملا ہے کہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، کسی چیز کو پانے کے لیے استقامت بھی بہت ضروری ہے اور سلیقہ مندی بھی بہت زیادہ ضروری ہے. بغیر استقامت کے، بغیر سلیقہ مندی کے ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان بھی نہیں چلا کرتی ہے اگر آپ کے اندر پائیداری نہیں ہے، استقامت نہیں ہے. ایک وہ پودا، ایک وہ درخت جو آج یہاں لگایا گیا، کل کو وہاں لگایا گیا، کل کو پرسوں کو وہاں لگایا گیا، ایک نہ ایک دن وہ سوکھ جائے گا، تناور درخت نہیں ہو سکتا ہے. لیکن وہ درخت جو ایک جگہ لگا دیا گیا، اس میں پانی اور کھاد ڈالا جاتا رہا، تو آئندہ انشاءاللہ وہ ایک تناور درخت بھی ہوگا اور اس کے اندر پھل بھی آئیں گے، لوگ اس کے چھاؤں سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، اس کے فروٹ سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور یہی نہیں بلکہ سوکھنے کے بعد بھی وہ کارآمد رہے گا، لوگوں کے کھانا پکانے اور جلانے کے کام آئے گا، ہاتھ کے سینکنے کے کام آئے گا. تو کسی بھی چیز کو پانے کے لیے سلیقہ مندی بھی ضروری ہے اور مقصد کے اندر استقامت اور پائیداری بھی بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل مولانا صاحب، موقع ملا تو کچھ باتیں، کچھ اور گفتگو بھی ہوگی. پہلی کالر شاہین ہیں جو دوسری کالر ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی ہم بات کریں گے. شاہین صاحبہ، سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہلو. جی بہن، آپ کو سن رہے ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے. مولانا صاحب السلام علیکم. بولے. جی وعلیکم السلام. جی باجی، آپ کا پروگرام اچھا لگتا ہے، ہم تو روز دیکھتے ہیں، اچھی اچھی باتیں معلومات ہوتے رہتے. بہت شکریہ بہن، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جی فرمائیے، کیا جاننا چاہ رہی ہیں؟ بس یہ بچوں کے لیے دعا چاہیے اور سبزیاں ڈیڑھ حضرت کے لیے، اور میرے بھائی کے رشتے کے لیے چاہیے تھا. ان کے آنکھ کا آپریشن ہوا تو فیل ہو گیا، ایک آنکھ چلی گئی ان کی. اللہ کرم کرے. جی اللہ ان کے حال پہ کرم کرے، انشاءاللہ آنکھوں کی روشنی جو ہے وہ دوبارہ آ جائے. جی آپ نے کہا ان کے رشتے کے لیے پریشانی میں بہت، ایک دم رشتے کے لیے ڈھونڈ رہے، رشتہ جم رہا نہیں ہے، کیسا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا.
اللہ بہتر کرے گا. بہت کارساز ہے, تھوڑا سا انتظار. دوسری کالر جو ہیں وہ اپنا نام بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرٹ سے بات کر رہی ہوں. ثنا ہے؟ جی ثنا میرٹ سے. ہاں ثنا, کیسی ہیں آپ؟ فرمائیے. ہم تو ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. جی کیا سوال ہے؟ جی الحمدللہ. جی پہلے مجھے آپ کی دعا کی درخواست ہے کہ میں یہ کر دی ہوں, میرے 29 سے ایگزام ہے, آپ میرے لیے دعائیں کرنا. پہلا سوال میرا سے یہ ہے, آپ کا موضوع بہت اچھا ہے. مجھے آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ جیسے ہم کچھ چاہتے ہیں اور کسی کام کے لیے ہم محنت نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ جو قسمت میں ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے, کیا یہ صحیح ہے کہ ہم کسی کام کے لیے محنت بھی نہیں کرتے کہ جو قسمت میں ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور دے گا؟ اس کے بارے میں بتا دیجیے. اور میرے دوسرا سوال آتی ہے خواب کے تعلق سے ہے. مجھے آج ایک خواب دکھا ہے کہ جیسے میں کالج گئی ہوئی ہوں اور میرے پاپا بھی میرے ساتھ میں گئے ہیں مجھے چھوڑنے کے لیے, تو میرے پاپا یہ سب بہت عزت کر رہے ہیں, میرے پاپا سب ہاتھ ملا رہے ہیں, میرے سب فرینڈس یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو بالکل ہیرو ہیں کہ ہم سے ہاتھ ملا لو. تو مطلب میں اتنی خوش ہو رہی ہوں بہت زیادہ جب میرے پاپا کی سب عزت کر رہے ہیں, سب میرے پاپا سے ہاتھ ملانے کے لیے چاہ رہے ہیں. اور تیسرا سوال میرا آپ سے ہے. دو سوال جو ہے پہنچ گئے. ایک تو دعائے خیر ان کے لیے, 29 تاریخ سے ایگزام ہے, ان کے لیے بھی دعا کر دیں, بقیہ لوگوں کے لیے بھی دعا. مولانا صاحب سوال ذہن میں ہوگا, خواب بھی جان لیتے ہیں, کس کی تعبیر کیا ہے؟ خواب جو یہ کالج گئے ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے ان کے والد, تو تمام لوگ جو ہے وہ ان سے مصافحہ کرنا چاہ رہے ہیں, ہاتھ ملانا چاہ رہے ہیں. دیکھیے اس کی تعبیر تو یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت ان کا اقبال بلند کرے اور ان کا نصیبہ بلند کرے, اور ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی نصیبہ آوری کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو دنیا میں کچھ ترقیات عطا فرمائے جس کی بنیاد پر ان کے والد کا نام روشن ہوگا, ان کے ماں باپ کا نام روشن ہوگا, اور پھر لوگ ان کو استقبالیہ وغیرہ دیں گے. ممکن ہے ایسا کچھ ہو جائے, میری دعا ہے اور آپ کوشش بھی کریں, اور آپ کے لیے بھی دعا ہے, اور تمام طلباء کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو اچھے سے پیپر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, امتحان میں اچھے نمبرات سے کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور ملک و ملت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی سوال آپ کا محفوظ ہے. ثنا گلستان سے بات کر رہے ہیں, دادری سے ہمارے ساتھ ہیں. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ہمارا یہ تھا سوال کہ ہمارے پاس ابھی کئی روز پہلے مدرسے سے کچھ چندے کے لیے آئے, تو انہوں نے ہلو جی جی بات جاری رکھیے. گلستان صاحبہ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ خوشنما سے بات ہو رہی ہے. وعلیکم السلام. جی خوشنما. باجی میرا سوال یہ ہے, اس دن مولانا صاحب اور عبداللہ طارق مولانا صاحب تھے, لیکن ہم کو پورا مفہوم نہیں, ہم بھی بات نہیں کر پائے تھے اور ہم کو اس کا جواب ہی نہیں مل پایا تھا. بات یہ تھی کہ باجی ہم کو مطلب ہمارے یہاں پاس میں مولانا نے ہم کو بتایا کہ جو ہے کل اللہ احد, مطلب شادی کے یہ وظیفہ بتایا تھا کہ کل اللہ احد کو پڑھنا ہے, لیکن باجی اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ خاص ایام کے دن بھی آپ کو چھوڑنا نہیں ہے, لیکن جو کل اللہ احد کی جو صورت ہے اس کو کل کو چھوڑ کر هو اللہ احد اللہ صمد پڑھنا ہے 300 بار. آواز خاص ایام میں بھی بتایا تھا, تو یہ تھوڑا ہم کو مولانا سے دریافت کرنا تھا. اور دوسری بات یہ باجی کہ ہمارے باقی بالکل نماز روزہ کچھ نہیں پڑھتی, وہاں تک کہ جمعے کی بھی نماز نہیں پڑھتی, تو ان کے لیے تھوڑا دعا مولانا صاحب تھوڑا کچھ تفصیل سے ایسا بتاتے جس سے وہ تھوڑا نماز روزہ کرنے لگے. یہ جو مسئلہ ہے یہ آپ کی ساس صاحبہ کا ہے؟ نہیں, میری بھابھی کا ہے. بھابھی کا ہے. جی دوی لہجے میں جب بات ہوتی ہے تو کچھ یہی احساس ہوتا ہے. بہرحال ان کے دل میں ان کے لیے اچھے جذبات ہیں, اس کی ہم ستائش کرتے ہیں. جی دیکھیے میں دعا گو بھی ہوں ان کے لیے کہ اللہ رب العزت ان کو ہدایت دے, نماز وغیرہ کی توفیق دے. اور بنیادی بات یہ ہے کہ جو شوہر ہیں ان کو کوشش کرنا چاہیے, اور خاص طور سے جو ساس ہیں ان کو کوشش کرنا چاہیے. اگر یہ کسی بات کو ہمدردی کے طور پر کہتے بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے الٹے اثرات مرتب ہو جائیں, تو یہ خود دعا کریں اپنے اس بھابھی کے لیے کہ اللہ رب العزت ان کو ہدایت دے, نماز وغیرہ کی توفیق دے, اور دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے. تو انشاءاللہ العزیز آپ کی دعائیں اور آپ کی ہمدردیاں کام آئیں گی, اور اللہ رب العزت ان کو نماز کی توفیق دے گا. اور اگر اپنے بھائی سے آپ کہہ سکیں تو یہ کہہ دیں کہ جب وہ بستر پر لیٹنے کے لیے آئیں تو بیٹھے بیٹھے یا مانع یا معطی یا مانع یا معطی 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں, تو انشاءاللہ زوجین میں محبت بھی ہوگی اور آپ کی بھابھی آپ کی بھائی کی بات مانیں گی بھی انشاءاللہ. اب وہ جو ان کا سوال ہے هو اللہ قل هو اللہ احد, قل چھوڑ کر
اور باقی کچھ پڑھنا ہے. اب یہ اس کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہیں کہ کیسے پڑھیں. دیکھیے خیر جنہوں نے یہ مسئلہ بتلایا ہے وہ نہ جانے کس بنیاد پہ بتلایا ہے، اور صحیح بات یہ ہے اور بے داغ بات یہ ہے کہ مخصوص ایام میں قرآن کریم کی تلاوت اس انداز میں پڑھنا یہ ممنوع ہے. ہاں ان لوگوں کے لیے جو وسطانیہ ہیں ان لوگوں کو اگر بچے پڑھ رہے ہیں تو تختیہ کے طور پر الفاظ کو کاٹ کر کہ اس میں آیت نہ بننے پائے اس سے اصلاح کرانے کی اور کہنے کی ان کو اجازت ہے، لیکن باضابطہ اس کو آیت بنا کر کے پڑھنا اور تلاوت کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا. 2 کالرز ہیں. منی بیگم آپ سے مخاطب ہیں، سوال بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. استقبال بہن، سوال بتائیے. جی ہمارے گھر میں فطلت بہت ہے، اس کو مارنا چاہیے نہیں، اور جو ہے میرے شوہر کو کنکر ہے، مہینے میں ایک بار درد ہوتے رہتا، تو اس کا علاج کیا ہے؟ کچھ وظیفہ بتائیے. بہن آپ کے گھر میں کیا ہے؟ چھپکلیاں ہیں؟ ہاں اس کو مارنا چاہیے نہیں. اچھا، اور ہسبینڈ کے ساتھ کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے ان کا؟ کنکر کہاں ہے؟ گدی میں ہے ان کا، تو مہینے میں ایک بار نکلتے رہتا، ان کو بہت مشکل ہوتی، تکلیف ہوتی. کہاں کنکر ہے سمجھ گدی میں؟ گردے میں. اچھا ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. شاداب صاحب آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے. ہلو جی بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم 2 بھائی ہیں. ہاں ہم دونوں بھائی کامیاب نہیں ہو پا رہے. ہم لوگ ابھی 28-30 سال کے ہو گئے دونوں جن، اور ابھی میرا 1-1.5 مہینے سے کام چھوٹ گیا ہے، کام بھی نہیں مل رہا ہے. تو کوئی تو بندہ ہوگا، دیکھتا ہوگا، سب لوگ دعا کر دیجیے ایک بار ہمارے لیے کہ ہم لوگ کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ. آمین. جی مولانا صاحب، جیسے انہوں نے کہا کہ 28-30 سال کی عمر ہو رہی ہے لیکن کامیابی ہاتھ نہیں لگ رہی. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے. تو حوصلہ نہ ہاریں، لگاتار کوشش کرتے رہیں، کتنا ضروری ہے ان کے لیے. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. آدمی یہ کہ میں کمزور ہوں، ناتواں ہوں، میں ان پڑھ ہوں، میں گنوار ہوں، میں جاہل ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ غلط ہے. بلکہ جیسے میں نے کہا کہ اس کے سامنے ایک ایم ہونا چاہیے، مقصد ہونا چاہیے، اور تلاش اور جستجو کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت سے لو لگانا چاہیے. یہ دونوں چیزیں جب مل جائیں گی نا تو انشاءاللہ العزیز ایک پاور بنے گا، ایک طاقت بنے گی، ان کے لیے یہ مشکل آسان ہو جائے گا. میری درخواست یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر کے وہ یا باسط 182 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ العزیز ان کے لیے کوئی بھی نوکری یا جاب آسان ہو جائے گی. اور ایسے ہی یا عزیزو اگر وہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ نوکری ملازمت میں بھی انشاءاللہ آسانی ہوگی. جی شہزادی صاحبہ ہلدوانی سے بتائیں بہن سوال کیا ہے. بہن سن پا رہی ہیں ہمیں؟ جی سوال بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میں بیٹے کے لیے پوچھنا چاہ رہی ہوں، میرے بیٹے کی سروس لگ جائے اور بیٹی کا رشتہ. ٹھیک ہے، پہلے ہم رشتے سے متعلق دریافت کر لیتے ہیں. مولانا صاحب ہماری جو پہلی کالر ہے انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ بھائی کے لیے تلاش تو بہت کر رہے ہیں لیکن اچھا رشتہ جو مناسب ہو، موضوع نہیں مل رہا، تو رشتے کے لیے کیا کریں؟ دیکھیے رشتہ تلاش بھی کریں، جستجو کریں، کچھ صدقہ وغیرہ بھی نکال دیا کریں اس کے لیے، اور 1-2 وظیفے ہیں اس کو آپ پڑھ لیا کریں. اول آخر درود شریف 300 مرتبہ یا لطیف پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قدیرا، یہ 313 مرتبہ 21 دن تک پڑھنا ہے. انشاءاللہ العزیز کوئی مناسب رشتہ آئے گا، اور اس بیچ میں کچھ صدقہ بھی کرتے رہیں انشاءاللہ. جی بیٹے کے جاب کے لیے کیا کریں؟ بیٹی کی جاب کے لیے ایک وظیفہ بہت ہی اچھا ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ میں کاف ہا یا عین حامیم کاف ہا یا عین صاد فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. اس کو روزانہ اگر آپ 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز جاب وغیرہ آسانی سے آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. احسان صاحب پٹنہ سے. جی احسان بھائی فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنے بیوی کو روزہ نماز سے منع کرتا ہے
تو کیا مطلب بیوی جو ہے وہ نماز روزہ کرتی ہے تو اس کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، دوسرا سوال؟ بس ایک ہی سوال ہے. ایک ہی سوال ہے، بہت ہی گہرا. اور یہ سوال مولانا صاحب، ایک طرف مجازی خدا ہے، دوسری طرف حکم اللہ کا حکم ہے، کس کی مانے بیوی؟ قرآن شریف کی ایک آیت کوٹ کر دے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر تمہارے والدین یا تمہارا کوئی بڑا اگر تمہیں اس بات پر مجبور کرے تم اللہ کے ساتھ میں شرک کرو، تم اس کی اطاعت مت کرو. اگر اس کے لیے منع کیا جائے نماز تم نہیں پڑھو، ایسے روزہ مت رکھو، تو یہ حکم خداوندی ہے، یہ فرائض میں سے ہے. اور فرائض کا ٹال دینا اور فرائض سے انکار کر دینا، عملی طور سے انکار کر دینا، یہ تو فسق کا کام ہے، اور زبانی طور سے انکار کر دینا یہ کفر کا کام ہے. اس لیے میری درخواست ہے کہ ایسے شوہروں کو ایسے عمل سے باز آنا چاہیے، اور خاص طور سے ایسے خواتین کو اس معاملے میں اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے. بالکل مولانا صاحب، اور اللہ تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے. ثنا نے کہا ہے کہ جو نصیب میں ہوتا ہے وہ مل کے رہتا ہے. پھر بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کوشش کیوں کریں، تو ان کا یہ سوچنا کیسا ہے؟ ان کا یہ سوچنا بالکل ہی غلط ہے، بالکل غلط ہے. اور ہر آدمی اپنے اعتبار سے کوشش کرنا چاہیے اس کو. حدیث پاک میں فرمایا گیا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے. یہاں قوی مومن سے مراد وہ نہیں ہے جو لٹ باز بھی ہو اور اس کے ہاتھ پیر بہت موٹے ہوں اور طاقتور توانا ہو، بلکہ ارادے کے اندر اس کے اندر توانائی ہو، طاقتور ہو، اور مقصد اور ایم کے اعتبار سے اس کے اندر توانائی اور طاقت ہو. ایسا آدمی اس آدمی سے بہتر ہے جو اپنے آپ کو مفلوج بنا لیا ہو، جو اپنے آپ کو بیمار بنا لیا ہو، اس کے ہاتھ پیر بالکل سن ہو گئے، اس کے ہاتھ پیر نہ چلتے ہوں، اپنے آپ کو گھر میں باندھ کر بٹھا رکھا ہو. اس آدمی سے وہ آدمی بہتر ہے جس کے اندر ارادہ ہے، نیکی ہے اور صحیح و کوشش ہے. وہ آدمی بہتر ہے اس آدمی سے. اللہ تعالیٰ تو پرندے کو بھی گھونسلے میں دانہ نہیں دیتا، اسے بھی نکلنا پڑتا ہے صبح صبح تلاش و جستجو کے لیے. بریک لے رہے ہیں ناظرین، بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. چھپکلیاں ہر گھر میں پائی جاتی ہیں، کسی نہ کسی صورت میں آ جاتی ہیں، بھگاؤ تو بھی آ جاتی ہیں. اب اگر ان کو جان سے مار دیا جائے مولانا صاحب تو کیا حکم ہے شریعت کا؟ مناسب نہیں ہے، ماننا نہیں چاہیے. اور ہم نے اپنے اکابر کا، اپنے بزرگوں کے جو معاملات دیکھے ہیں، چھپکلی تو چھپکلی، چیونٹیوں تک کا انہوں نے لحاظ کیا ہوا ہے. ہم لوگ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، دسترخوان بچھاتے ہیں، پھر بعد میں اس کو لپیٹ کے رکھ دیا جاتا ہے. تو بیچاری وہ چونٹیاں جو باریک باریک ذرات ہوتے ہیں کہ بھی اس کے لیے آ جاتی ہیں، کھانے کے لیے آ جاتی ہیں. تو بہت سے اس کو مار دیا کرتے ہیں، پیروں سے مسل دیا کرتے ہیں. اچھی بات نہیں ہے. ہم نے اپنے بڑوں کا معمول دیکھا کہ اس کو باضابطہ صحن میں یا دالان میں اس کو دھوپ میں ڈال دیا کرتے تھے تاکہ چونٹیاں اپنے اپنے راستوں میں چلی جائیں اور دسترخوان خالی ہو جائے.
تو اس طرح کے معاملات ہم نے اپنے بزرگوں کے دیکھے ہیں. بلا وجہ ان کو مارنا اچھی بات نہیں. مولانا صاحب چیٹیاں تو بے ضرر سی معصوم مظلوم سی چیز ہے, مارتے ہوئے بھی افسوس ہوتا ہے, کوئی اتنا ظالم نہیں ہوتا کہ وہ اسے مار دے. لیکن چھپکلیوں کے بارے میں جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں زہریلی ہوتی ہیں, تو موذی چیز کو اس سے پہلے کہ وہ آپ کو ایذا پہنچائے مار دینا وہ کیسا ہے؟ جیسے سانپ وغیرہ کے زمرے میں اگر ہم اسے رکھیں تو دیکھیے سانپ وغیرہ کا ایک مسئلہ الگ ہے, سانپ کا مسئلہ الگ ہے کہ قتل الموذی قبل الایذا, کہ ایذا دینے سے پہلے ہی, تکلیف پہنچانے سے پہلے ان کو مار دیں. لیکن یہ باضابطہ چھپکلیاں وغیرہ اس ٹائپ کے ایسے جانور ہیں جو مستقل ایذا کسی کو نہیں پہنچ